السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے عصری تعلیمی یافتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پوڈ کاسٹ چلا رہے ہیں، اسلامی ویڈیوز بنا رہے ہیں، جیسے کہ ساحل ادیم اور یوتھ کلب کے جو نوجوان ہیں، تو ایسے لوگوں کو سننا کیا صحیح ہے؟ جن کے پاس بھی شریعت کا علم نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ کر کے شرعی احکام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اس کو ہماری شریعت میں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ سنیں۔ علماء کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، ابھی تو سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی دور بیٹھے ہوئے عالم کو بھی آپ آرام سے سن سکتے ہیں، تو آپ علماء کو سنیں، ایسے لوگوں کو نہ سنیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے۔ چند کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹڈ کتابیں پڑھ لی ہیں، چند چیزوں کا علم ہو گیا ہے، تو کچھ بنیادی باتوں کا علم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ شرعی مسائل میں بولنے کی اتھارٹی ہو گئی ہے ان کو، بالکل نہیں۔ بولنے کی اتھارٹی اس کو ہوگی جو پراپر طریقے سے شریعت کا علم، شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا علم اس کے پاس ہوگا، تبھی وہ اس پر گفتگو کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، کیونکہ جو مشاہدہ اور تجربہ اور جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ بہت سارے بڑے بڑے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، فقہ کے مسائل میں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں، حدیثوں کی شرح میں بڑے بڑے بلندر کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹیج ہے، ان کے پاس موبائل ہے، کیمرہ ہے، اور اس موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، اور جو ہے بولنے کا ان کو طریقہ معلوم ہے، تو وہ جو ہے مفتی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں، آپ علماء کو سنیں۔ جی، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں، تو میں نے انہیں منع بھی کیا، ہم نے کہا علماء کو سنیں، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات تو غلط نہیں سمجھ میں آتی، لیکن بعض علماء کو ہم نے اب سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد وحدت الوجود کے قائل تھے، تو آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو میں اپنے اسٹریم میں شخصیات پر بات نہیں کرتا ہوں، اس سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں موجودہ زمانے کے جو منہجی علماء ہیں سب کی یہی رائے ہے کہ ان کے ہاں گمراہ عقائد پائے جاتے ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کے ہاں گمراہی والے عقیدے پائے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنی باتیں کر رہا ہے 100% باتیں اس کی غلط ہوں گی، اس میں صحیح باتیں بھی ہوں گی، غلط باتیں بھی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی فرق کیسے کرے گا؟ جیسے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کہتے ہیں، بھائی ان کو کیسے نہیں لگتا ہے؟ کیا وہ عالم دین ہیں جو یہ جان پائیں گے؟ اگر کوئی آدمی طبیب نہیں ہے اور جا کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس وہ کہے کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے یہ صحیح دوائی ہے، یہ غلط دوائی، وہ اس کو حق ہی نہیں ہے اس کے بارے میں رائے دینے کا۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس بات پر رائے کیسے دے سکتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے؟ یہ بات تو وہ آدمی کہے جس کے پاس علم ہو، تو ایک عام آدمی کو تو نہیں لگے گا نا۔ جی